مسواک کی سنتوں کے بارے میں بات چل رہی تھی۔ اب اس میں 4 مسئلے ہیں کہ مسواک سنت طریقہ ہے، اب مسواک کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کو پکڑنے کا طریقہ کیسے ہے، پھر مسواک کرنے کا طریقہ کیسے ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ صحابہ کو پریکٹیکل کے بتایا ہے، یعنی طریقہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو جمع کر کے بتایا ہے کہ آپ نے مسواک کس طرح کرنی ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کی مقدار کتنی ہونی چاہیے۔ تو فقہا فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ مسواک خریدیں تو ایک بالش کی مقدار، یہ مسواک ہے، بالش سے مراد ہے کہ ایک یہ گٹ جو سی ہے، یہ اس کی مقدار، یہ سنت ہے، اتنی مقدار میں آپ نے خریدنی ہے۔ لیکن اب آپ نے خریدی ہے تو ایک بالش کی مقدار ہے، لیکن جب انسان کرتا ہے تو گھس جاتی ہے، چھوٹی ہو جاتی ہے، ایک انگل برابر رہ جاتی ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب آپ نئی خریدیں گے بازار سے تو کم از کم ایک بالش کی مقدار ہونی چاہیے۔ اگر کرتے کرتے وہ گھس گئی تو وہ علیحدہ بات ہے، اس میں کچھ مسئلہ نہیں ہے، لیکن خریدتے وقت جب آپ نئی لیں گے تو ایک بالش کی مقدار، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ اب اس کی موٹائی چوڑائی کتنی ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو آپ کی ہاتھ کی جو 5 انگلیاں ہیں، اس کی کوئی مقدار ہے، اس انگلی کے برابر آپ لے لیں، اتنی مقدار ہو جائے، اس کے برابر موٹی ہو جائے، اس کے برابر موٹی ہو جائے، یا جو آپ کا تھم یا انگوٹھا ہے اس کے برابر ہو جائے، یعنی جتنی بھی انگلی کی مقدار جو 5 ہیں اس کے برابر کوئی بھی ہو جائے، آپ مسواک کر سکتے ہیں۔ یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اب آپ نے اس کو لگانے، مطلب استعمال کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے۔ اب مسواک جو سنت ہے، اب یعنی سنت کا تب ہمیں فائدہ ملے گا یا تب ثواب ملے گا کہ ہم سنت کو سنت کے مطابق کریں گے۔ اب مسواک آپ نے خرید لی ہے لیکن اس کے پکڑنے کا طریقہ نہیں آ رہا، اس کی مقدار آپ کو معلوم نہیں ہے، اب آپ نے دانتوں میں کرنی، اس کا طریقہ آپ کو نہیں آ رہا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سنت نہیں، یہ آپ نے ایک قسم کی مذاق بن جائے گی، یعنی آپ کر رہے ہیں تو یہ مذاق نہیں بلکہ سنت ہے، تو سنت کو ہم نے سنت کے مطابق کرنا ہوگا، تب ہمارے لیے فائدہ ہوگا اور تب وہ موجب ثواب بھی ہوگا۔ یہ 2 مسئلے ہو گئے۔ اب تیسرا یہ ہے کہ آپ نے مسواک کو پکڑنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب پکڑنے کا طریقہ یہ ہے، اب یہ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا ہے کہ آپ نے مسواک لی ہے، اس کی مقدار کتنی ہو، اس کی موٹائی چوڑائی کتنی ہو، پھر آپ نے مسواک کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ یہ آپ نے مسواک لی ہے تو یہ جو 3 انگلی جو انسی آپ کی، یہ 3 انگلیاں نیچے ہو جائیں، اور یہ جو سا آپ کا انگوٹھا ہے، یہ 2 چیزیں یعنی نیچے ہیں اور 3 چیزیں اوپر۔ اب یہ دیکھیں چھوٹی جو انگلی ہے یہ بھی نیچے آ چکی ہے اور یہ آپ کا انگوٹھا بھی نیچے آ چکا ہے، یہ 3 انگلی جو سی یہ اوپر آ جائے۔ اب اس کے پکڑنے کا یہ جو سی برش ہے جہاں سے آپ نے کاٹا ہے، اب اس طرح اس کی مقدار یوں ہو جائے، اس کو نیچے آپ نے کر لیا، اب یہ جو سا آپ کا انگوٹھا اس کے برش پہ آ جائے۔ اب جب برش پہ آ گیا، اب یہ پکڑنے کا طریقہ، یہ سنت طریقہ نبی علیہ السلام نے، یہ 3 انگلی اوپر ہیں، یہ 2 نیچے ہیں، یعنی نیچے کون سے، ایک انگوٹھا آپ کا آگے اور ایک آپ کی چھوٹی انگلی جو سی ہے یہ نیچے آ گئی ہے۔ اب آپ نے اس کو پکڑنا ہے تو یہ جو سا آپ کا انگوٹھا ہے یہ برش والی جگہ پہ آ جائے۔ اب آپ نے یہ 3 طریقے ہو کے، اب یعنی چوتھا جو طریقہ ہے، اب آپ نے دانتوں پہ استعمال کس طرح کرنا ہے۔ اب بعض آتے یوں استعمال کرتے ہیں، یوں استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ نبی علیہ السلام نے پکڑنے کا طریقہ بھی بتا دیا اور پھر کرنے کا طریقہ بتا دی کہ آپ نے کس طرح کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرما دی کہ جو آپ کے دانت کا وسط ہے، یعنی جو آپ کے دانت کے درمیان والا جو حصہ ہے، یہ جو سا دانت کے درمیان ہے، اب یہاں سے آپ نے رائٹ سائڈ شروع کرنا ہے، یہ دائیں حصہ جو ہے آپ نے درمیان میں، یہ دانتوں کے درمیان میں اس کو لے کے جانا ہے، پھر آپ نے یوں کرنا ہے۔ اب بعض اس طرح کرتے ہیں تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، یہ سنت طریقہ نہیں، بلکہ آپ نے یعنی اوپر سے اس طرح کرنا ہے اور پھر نیچے سے، یعنی جو رائٹ حصہ ہے پہلے اس کے اوپر والے دانت آ جائیں اور پھر نیچے والے، یعنی پہلے اوپر والے دانت رائٹ حصے کے اور پھر رائٹ حصے کے جو نیچے والے دانت ہیں آپ نے استعمال کرنا ہے۔ پھر آپ نے اس کو دھونا ہے، یعنی ایک حصہ استعمال ہو گیا، پھر آپ نے یعنی اپنی مسواک کو دھونا ہے۔ پھر آپ کا جو دانتوں کا درمیان والا حصہ ہے، پھر جو لیفٹ والا بنے گا، آپ نے اس کے اوپر والے حصے کو دھونا ہے دانتوں کے، اور پھر نیچے والے حصے کو دھونا ہے، لیکن اس طرح آپ نے صاف کرنا ہے دانتوں کو، اس طرح رگڑنا نہیں ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ جب اس طرح دانتوں کو رگڑیں گے تو یہ آپ کے مسوڑوں میں جلن بھی پیدا کرے گا اور آپ کے مسوڑے زخمی ہوں گے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے سنت طریقہ بتایا ہے۔ اور پھر اللہ کے محبوب نے یہ بھی فرماتے، فقہا فرماتے ہیں کہ آپ جب یعنی ایک مقدار یعنی اس طرف بھی آپ نے مل لیا اور اس طرف بھی آپ نے مل لیا، پھر آپ نے اپنی مسواک کو دھونا ہے۔ پھر جو آپ کی زبان ہے، یہ جو زبان کا سامنے والا یہ حصہ ہے،
آپ نے ہلکا ہلکا اس کے اوپر بھی کرنا ہے۔ تو فقہاء نے فرما دی کہ اس میں کیا لاجک، اس میں کیا دلیل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں 3 حکمتیں ہیں۔ سب سے پہلی حکمت یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ کا بلغم خارج ہوگا، ٹھیک ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے کہ جو سا مطلب ہے آپ کا پیٹ کا ہاضمہ بھی درست ہوگا۔ تو یہ 3 حکمتیں نبی علیہ السلام نے بتائی ہیں، اور وہی فقہاء نے بتائی ہیں۔ اگر اس طرح ہم مسواک کو کریں گے تو یہ موجب ثواب بھی ہوگا۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، مسواک منہ کی صفائی بھی ہے اور رب کی طرف سے یعنی رضا بھی ہے۔ اب یعنی آپ کوئی بھی ٹوتھ پیسٹ لے لیں، یعنی مہنگے سے مہنگا ہو جائے، سینسوڈین لے لیں، ڈینٹونک لے لیں، کوئی بھی ڈاکٹر یعنی جو مہنگے بھی ہیں، آپ اس میں دیکھیں کسی یعنی ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو نہیں ہے۔ یعنی 4000 کی آپ ٹوتھ پیسٹ لے لیں، برش لے لیں، یعنی کسی ٹوتھ پیسٹ میں خوشبو نہیں ہوگی۔ آپ اگر ابھی دانت برش کر کے آئے تو جو سامنے والا بیٹھا ہوگا یعنی اس کی خوشبو محسوس نہیں ہوگی۔ لیکن آپ نبی علیہ السلام نے 2 قسم کے مسواکوں کو استعمال کیا ہے، ایک زیتون کا استعمال کیا اور ایک پیلو کا استعمال کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرما دی کہ جب آپ مسواک کریں گے تو آپ کسی کے قریب بیٹھیں گے تو قدرتی بات ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، تو آپ کے منہ سے خوشبو آئے گی، بجائے ٹوتھ پیسٹ کرنے سے ٹوتھ پیسٹ سے خوشبو نہیں آئے گی، بلکہ مسواک سنت بھی ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ رب کی طرف رضامندی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ہر کام نبی علیہ السلام کی اتباع پہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم